حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹے سے لڑکے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک خوبصورت سے لڑکے تھے تو آپ نے تقوی کے پر اس کو تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر پڑھایا جائے، اس کو آپ نے کہا کہ بیٹے قرآن پاک پہلے یاد کر لو بعد میں آنا۔ تو یہ دوسرے ہفتے یعنی ایک ہی ہفتے کے بعد آپ بتا کر کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بیٹا تم سے کہا نا قرآن پاک یاد کر لو پھر آنا۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور وہ تو میں نے یاد کر لیا۔ یاد کر لیا؟ ایک ہفتے کے اندر کر لیا؟ حضور کر لیا میں یاد۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ذہین بچہ ہے اور اس نے ایک ہفتے میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ وہ حلق کروا لو، یعنی گنجا کروا لو۔ تو اس نے بال منڈوا دیے، پھر اس کو ستون یا دیوار کے پیچھے بٹھا کر آپ پڑھاتے تھے۔ یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ خوبصورت لڑکے پر جب نظر پڑتی ہے تو بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، گندے وسوسے ڈالتا ہے، تو اپنے آپ کو گندے وسوسوں سے بچانے کے لیے آپ کا تقویٰ تھا کہ اس کو دیوار کے پیچھے بٹھا کر پڑھا۔ باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 150 ہجری سے جو ہماری ریزرویشن ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہم ان کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں، لیکن ان کی چند ایک چیزیں عقائد میں بھی اور فروعی مسائل میں بھی ایسی ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور صرف ان کی نہیں باقی اماموں کی بھی۔ ہم کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ان سے اپنا اختلاف رائے کرتے ہیں احترام کے دائرے کے اندر۔ مثلا ہمارے لیے جو سب سے سینسٹیو ایریا ہے وہ ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے ان کی طرف جو منسوب کتاب ہے جس کو فقہ حنفی والے باقاعدہ ان کی معتبر ترین کتاب مانتے ہیں، الفقہ الاکبر، چھوٹی سی کتاب ہے، کتاب بھی نہیں کتابچہ ہے، چند صفحات پہ مشتمل۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ حالت کفر میں اس دنیا سے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آج پاکستان کے قانون 295A اور 298A کے تحت مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ بلکہ وہابی حضرات جو ہیں ان کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا یہ والا جو عقیدہ ہے یہ آپ سب کو اڈیالہ جیل میں پہنچا دے گا۔ جس طریقے سے آپ لوگوں کے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگاتے ہیں، یہ تو الزام والی بات نہیں ہے، تو آپ کا عقیدہ ہے، تو پھر آپ باقیوں کو بھی رائٹ دیں کہ وہ بھی اپنا عقیدہ رکھیں۔ خیر اس معاملے میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، اور باقاعدہ ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری انہوں نے امام ابو حنیفہ کہ اس عقیدے کے دفاع کے اوپر باقاعدہ طور پر کئی ایک کتابیں لکھی، اور ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں مفتی اعجاز بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے، انہوں نے باقاعدہ 300 صفحات کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، کتابی شکل میں آ چکا ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کرے اور منگوا لے۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ملا علی قاری نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ خود اس عقیدے کا دفاع نہیں کرتے، انہوں نے ملا علی قاری کے خلاف کتاب لکھی ہے، لیکن جو لوگ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے تھے، چند ایک بریلوی حضرات، ان کو انہوں نے جواب دیا کہ آپ جھوٹا دفاع نہ کریں، وہ اپنے اس عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہیں۔ تو یہ بڑا اچھا انہوں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے، اور بریلوی مکتب سے ہی آواز اٹھی ہے۔ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، الحمدللہ وہ بریلوی مکتب سے آواز اٹھی ہے، انہوں نے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں باندھا گیا، ملا علی قاری نے یہ کیا تھا۔ ہاں جو ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، وہ یہ مانتے ہیں کہ امام حنیفہ کی طرف یہ چیز غلط منسوب ہے۔ خیر یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے، باقی سارے حنفی اس کتاب کو مانتے ہیں کہ یہ انہی کی کتاب ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو جو پریکٹیکلی اویلیبل ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو میسج ٹی وی والوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، کئی سال پہلے آپ سے ہمارے جو بلال بھائی ہیں جو آن لائن چینل چلاتے ہیں شاید، اور بلال کا انہوں نے اپنی طور پر رابطہ کیا تھا کہ آپ کی کوئی اگر ریزرویشن ہے تو انجینئر صاحب سے آ کے ڈائریکٹ پوڈ کاسٹ کر لیں۔ اگرچہ ہماری پوڈ کاسٹ کا سلسلہ آج کل موقوف ہے، اس کے باوجود اگر ان کو اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو میں تیار ہوں،
بجائے اس کے کہ وہ میرے کلپس کاٹ کاٹ کر اور علماء دیوبند کو بدنام کروائیں میرے ہاتھوں خام خواہ، وہ ساری باتیں جن کے اوپر ان کو اختلاف ہے، اور وہ باتیں موٹی موٹی ہونی چاہیے، باریکیوں میں پڑھیں گے تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں، موٹی موٹی چیزیں، بلکہ وہ چیزیں جن کے اوپر انہوں نے کلپس اپنے چینل کے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھ لیں۔ تو مجھے امید ہے جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو جب چیزیں پتہ چلی، انہوں نے باقاعدہ معذرت کی ویڈیو میں آ کے اور رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں نے انجینئر صاحب کا کٹا ہوا کلپ دیکھا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے بدگمانی ہوئی، تو میں معذرت کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیول پر آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں جو بند مکتبہ فکر کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، عمار خان یاسر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے بھی میں نے ٹیلی فون پہ یہ بات کی تھی کہ آپ جو مختلف علماء دیوبند کے پاس جاتے ہیں، الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اسی طریقے سے مفتی طورو صاحب کے پاس گئے حفظہ اللہ تعالیٰ، اور مختلف علماء کے پاس جا کے مجھ سے متعلق آپ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، تو میں تو زندہ ہوں، قبر میں تو نہیں چلا گیا، مجھ سے ڈائریکٹلی آگے پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چیزیں کلیریفائی کروں گا، پھر عوام الناس فیصلہ کریں گے کہ کس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کی گفتگو جو ہے وہ محض اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کے اوپر مشتمل ہے، جس کے پیچھے قرآن و سنت بالکل موجود نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہماری عقیدت کا معاملہ ہے، وہ اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے 12 ویڈیوز کے اندر ریکارڈڈ ہے۔ میں نے اکثر ان کا یہ قول نقل کیا، جس کی وجہ سے مجھ سے نالاں تھے وہابی فرقے کے لوگ، اہل حدیث ہوں یا دیوبند، کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا تو جنگ صفین میں مولا علی کی حمایت میں مخالفین کے اوپر تلوار اٹھاتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو گستاخی کر دی ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے تو جو لوگ جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے رہے وہ گستاخی کرتے رہے؟ نہیں، آپ کا کہنا غلط ہے۔ اور بھائی ہم نے کہا ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو کم از کم تابعی ہوتے یا صحابی ہوتے، تو پھر تو بات وہیں پر آ جاتی۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، تو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر ایک اتھینٹک کتاب پوری دنیا میں جو مانی جاتی ہے، امام ابو محمد حارثی المتوفا 340 ہجری، اس کتاب کا حوالہ پیش کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق انہوں نے ایک مجلس نقل کی کہ وہ اپنے شاگردوں سے گفتگو فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ ویسے تو اہل شام اور اہل عراق ان کی آپس میں ٹسل شروع سے تھی، یعنی اسلام کی فتوحات سے پہلے بھی جو رومن بیزنٹین امپائر تھی اس کا مرکز شام تھا، اور دوسری طرف جو پرشین امپائر تھی اس کا مرکز عراق تھا، تو ان کی ٹسل پہلے بھی رہتی تھی۔ جب دونوں سپر پاورز مسلمانوں نے گرا دی تو اس کے بعد بھی ان کا وہ والا معاملہ اپنی جگہ پر موجود رہا۔ اہل عراق اور اہل شام میں آپس میں اختلاف رہتا تھا، یعنی اسلام قبول کرنے کے باوجود ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جنگوں والا بھی تھا۔ تو امام ابو حنیفہ چونکہ اہل عراق میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو سیدنا علی کے ساتھ مل کر جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرتے، یعنی بائی نیم انہوں نے مینشن کیا حضرت معاویہ کا نام۔ یہی وجہ ہے کہ اہل شام ہم سے بغض رکھتے ہیں۔ اہل شام چونکہ متاثرین تھے بنو امیہ کے، ظاہر ہے وہاں پہ بنو امیہ نے اتنا عرصہ حکومت کی، ان کی باقیات موجود تھیں، اور پھر بعد میں جو یورپ کا علاقہ تھا اندلس، جس کو آج کل اسپین کہا جاتا ہے، وہاں پر تو 800 سال تک حکومت رہی بنو امیہ کی۔ اس کے باوجود وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے امام پیدا ہوئے۔ امام ابن عبد البر وہ اندلس کے امام تھے، ان کے پائے کا اور کوئی مالکی امام نہیں گزرا 5ویں صدی ہجری کے اندر۔ انہوں نے الاستیاب کتاب کے اندر جس طریقے سے مولا علی کا دفاع کیا ہے جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے، کمال کی چیز ہے، کئی چیزیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ تو میں تو الحمدللہ امام حنیفہ سے اسی وجہ سے عقیدت رکھتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان تکلیف کاٹ رہے ہیں، اس میں نے ہمیشہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سپورٹ کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فقہی مسئلہ ایگزیکٹلی بخاری مسلم کے مطابق ہے، احادیث کے مطابق۔ اگرچہ بخاری مسلم بعد میں لکھی گئی لیکن احادیث تو امام حنیفہ سے پہلے کی ہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے آج انڈونیشیا، ملیشیا کے جو مسلمان ہیں وہ تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ ایون طواف کعبہ میں بھی انہوں نے اپنی عورتوں کو دستانے پہنائے ہوتے ہیں تاکہ کہیں خامند کا ہاتھ ٹچ نہ کر جائے، وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنے کے لیے آپ کو ایک تکلیف کاٹنی پڑے گی۔ تو گرمیوں میں بھی انہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلط رزلٹ نکال لیا قرآن کی آیت سے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت کہ اگر بیویوں کو تم چھوتے ہو تو پھر تم نے غسل جنابت کرنا ہے یا وضو دوبارہ کرنا ہے، دونوں چیزیں، یعنی سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ یہ جو چھونے کا ذکر آیا جس کے بعد غسل کرنے کا یا وضو کرنے کا ذکر ہے، طہارت حاصل کرنے کا، تو اس سے مراد ہے شہوت کے ساتھ، نہ کہ عام چھونا مراد ہے۔ اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل فرماتے تھے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، حجرہ تنگ تھا اور بالکل اندھیرا تھا، چراغ نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ سے اندھیرا تھا۔ تو جب آپ علیہ السلام سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، آپ علیہ السلام سجدہ کرتے اور اس کے بعد جب قیام میں واپس جاتے تو میں اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی۔ تو اس حدیث کے تحت امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز کی حالت میں نبی علیہ السلام لگا رہے ہیں۔ دوسرا، ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو دھکے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی کا مقلد بتاتے تھے۔ اگر وہ مقلد ہوتے تو اندھے ہوتے، وہ اندھے نہیں تھے، انہوں نے احادیث کی بنیاد پہ امام شافعی سے بھی اختلاف کیا۔ تیسرا، یہ بات پتہ چل گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا وہ بالکل درست تھا ان احادیث کی روشنی میں۔ ہم بھی ان کے زمانے میں ہوتے تو ان احادیث کی روشنی میں یہی رزلٹ نکالتے ہیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز کنسیو کر لی ہے، واضح لکھی ہوئی یہ چیز، عام آدمی بھی اس کو پڑھے گا تو یہی رزلٹ نکالے گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو مقلدین ہیں وہ اکثر کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگوں کو یہ گلہ کرتے ہیں کہ جی آپ اگر بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو اس وقت آپ حنفی بن جائیں گے، تھوڑی دیر بعد اگر آپ کا خون نکل آیا تو پھر آپ شافعی بن جائیں گے۔ بھائی، بیوی کو ہاتھ لگانے کے ایشو میں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ صحیح الاسناد حدیث کے مطابق ہے، اور خون نکلنے سے وضو نہ ٹوٹنے کا مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مضبوط ہے۔ اس کو سپورٹنگ سنن ابی داؤد میں وہ تفصیلاً حدیث موجود ہے جس میں ایک صحابی کا ذکر ہے جو پہرے پر معمور تھے، ان کو تیر لگتے رہے کافروں کے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز توڑ دوں، ظاہر ہے مسلسل خون نکل رہا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جو میں نے صورت شروع کی ہے میں اس کو مکمل کروں، تو وہ اپنی نماز پڑھتے رہے اور ان کا وضو ٹوٹنا شمار نہیں ہوا۔ اس سے امام ابو داؤد نے باقاعدہ رزلٹ نکالا ہے کہ خون نکلنے سے وضو کا مسئلہ کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس مسئلے میں الحمدللہ امام شافعی درست ہیں، ہم تمام اماموں کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ امام ہمارے بزرگوں کے طور پر، ہمارے استادوں کے طور پر تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو ہمارے پیغمبر کی جگہ پر لا کر کھڑا کرے گا تو پھر ہم اس طرح کا کوئی بزرگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی امت کے روحانی باپ ہیں، تو وہ ہمارے روحانی باپ بھی ہیں، ہمارے امام بھی ہیں، اور ایسے امام ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، تو امام اس کو بنائے کہ جو نہ کبھی بہکے اور نہ کبھی بے راہ چلے۔